کہ اللہ ہر دور کے مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، خالی وقت کی بات ہے۔ اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین حق ایک دن مشرکوں کی ناگواری کے باوجود ساری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا۔ میں بہت ہی متاثر ہوں، اور کاش کہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں یہی ماحول ہو جائے کہ سنی حضرات کی تقریبیں ہوں تو اس میں شیعہ برابر سے شرکت کریں، اور شیعہ حضرات کے جب دینی اور مذہبی پروگرام ہو تو سنی بھائی پوری دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ شیعوں اور سنیوں میں اگر شیعہ اور سنی میری بات پہ اعتبار کریں، اختلاف اتنا ہے نہیں جتنا بتایا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ 2 حرف تھے کہ جس کا ایک افسانہ کر دیا۔ میرا موضوع تھا کہ جب اللہ نے غلبہ اسلام کا وعدہ کیا ہے تو مسلمانوں کو ساری دنیا میں اتنا زوال کیوں ہو رہا ہے۔ میں ساری باتیں تو کور نہیں کر سکا، لیکن جو کچھ اب تک میں کہہ چکا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا تھا کہ عقل کو آگے رکھو، مسلمانوں نے عقل کو پیچھے کر دیا، اس لیے غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام نے کہا تھا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کالے اور گورے سے فرق نہیں ہوتا، ملکوں اور ملتوں سے فرق نہیں ہوتا، عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا، اگر اوپر اٹھنا ہے تو علم کو پکڑو۔ مسلمانوں نے علم کو چھوڑ دیا اور اس کی بنا پر زوال کی طرف مائل ہو گئے۔ اس سلسلے میں نے برابر آپ کے سامنے عرض کیا، اور میرا جو مستحکم یقین ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور بہت باتیں ہیں جس کو میں پیش کر سکتا تھا لیکن موقع اور محل دے کر بات چیت کی جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ یقین رکھیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی خادم ہے، اسلام کی خادم ہے، دین کی خادم ہے۔ اس لیے کہ سائنس کا کام کیا ہے؟ سائنس کا کام ہے فطرت کے رازوں کو ابھارنا، یہی تو کام ہے۔ سائنس کا کام ہے فطرت کے رازوں کو نکال کر سامنے لانا، فطرت کے رموز سے لوگوں کو آشنا کرنا۔ تو سائنس سے اس دین کو، اس مذہب کو تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو خلاف فطرت ہو، لیکن جو دین اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو اس کو سائنس سے کیا خطرہ ہوگا؟ سائنس تو اس کی مددگار ہوگی۔ لیکن بعض ذہنوں میں یہ شبہ ہے کہ سائنس پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ جس کا نام، سوالات آئے ہیں، میں نے بہت سوالات کے جواب دے بھی دیے ہیں، ذیل میں لوگوں متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ ایک بچہ ہے، اس نے مجھے انگریزی میں خط لکھا ہے، بہت پیارا بچہ ہے، سجاد اس کا نام ہے۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ سائنس دین کی خدمت گزار ہے، تو پھر سائنٹسٹ دنیا کے جو بڑے بڑے ہیں وہ خدا کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنے بچے کو بتانا چاہتا ہوں، بیٹا تم نے بہت اچھا خط لکھا ہے، یقیناً وہ بچہ اس منجے میں موجود ہوگا، لیکن تم نے جو یہ بات کہی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تم نے 2 سائنسدانوں کے نام لکھے ہیں، ایک آئنسٹائن اور ایک ہاکنس، اسٹیفن ہاکنس، جس نے کتاب لکھی ہے بہت مشہور، A Brief History of Time۔ بیٹا ہاکنس کے بارے میں تمہاری بات صحیح ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، لیکن آئنسٹائن خدا کو مانتا تھا۔ آئنسٹائن خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ، اس کا مشہور جملہ ہے جو میں تم کو سنا دوں، آئنسٹائن ہی یہ بات کہتا تھا کہ religion without science is lame and science without religion is blind۔ یہ آئنسٹائن کا جملہ ہے، بہت مشہور جملہ ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے فقط مذہب کو لیا اور سائنس کو چھوڑ دیا تو مذہب لنگڑا ہو جائے گا، چل نہیں پائے گا، لیکن اگر تم نے فقط سائنس کو لیا اور مذہب کو چھوڑ دیا تو سائنس اندھی ہو جائے گی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو آئنسٹائن کے بارے میں تمہارا کہنا بیٹا صحیح نہیں ہے۔ آئنسٹائن مذہبی انسان تھا، چارلس ڈارون مذہبی انسان تھا، اور اسٹیونسن مذہبی انسان تھا، ولیم جیمز مذہبی انسان تھا، نیوٹن مذہبی انسان تھا۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ امریکہ کا جو مشہور میگزین ہے ریڈرز ڈائجسٹ، اس کی
کچھ عرصے پہلے کی اشاعت میں، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں، میں بعد میں تمہیں بتا دوں گا. اس میں ایک مضمون چھپا تھا جو میں نے خود پڑھا، جس کی، اور وہ مضمون لکھنے والوں کو معمولی آدمی نہیں تھا، امریکہ کی سائنٹیفک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ، معمولی بات نہیں ہے، دا پریزیڈنٹ آف امریکن سائنٹیفک سوسائٹی. تو اس آرٹیکل کا عنوان یہ تھا کہ 7 reasons why we scientists believe in God، کہ وہ 7 دلیلیں کیا ہیں، وہ 7 اسباب کیا ہیں جن کی بنا پر ہم سب سائنسداں اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ بات تمہاری بیٹا صحیح نہیں ہے. 2 سائنسداں ہیں، وہ میں یہ نہیں بتانے کا وقت ہے کہ وہ بھی میں بتا سکتا تھا کہ وہ کیوں نہیں مانتے، لیکن اب اس وقت موقع اور محل نہیں ہے. لیکن میں نے تم کو اتنا بتا دیا کہ ریڈرس ڈائجسٹ میں وہ مضمون پڑھ لو، 7 reasons why we scientists believe in God. وہ 7 اسباب اس نے دلیلیں دی ہیں کہ یہ اور یہ اسباب ہیں، دلائل ہیں جس کی بنا پر ہم سائنسداں اللہ کو مانتے ہیں. مگر تمہارا یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ سائنسداں اللہ کو نہیں مانتے. بیٹا تم نے یہ بات غلط نہیں کہی ہے. سائنسداں اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں. وہ اس اللہ کو تو مانتے ہیں کہ جس کو رسول علی نے پہچانوایا ہے. یاد رکھو کہ وہ اس اللہ کو تو مانتے ہیں کہ جس کو رسول علی نے پہچانوایا ہے. اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو میدان حشر میں اپنی ٹانگ کھول کر اپنی زیارت کرائے گا، اور جہنم جب حل من مزید کا نعرہ بلند کرے گا تو وہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم کے اندر رکھ دے گا. اس اللہ کو تو میں بھی نہیں مانتا، اس اللہ کو تو میں بھی نہیں مانتا. تو اللہ کا وہ جاہلانہ تصور جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کو تو کوئی بھی سمجھدار آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اس اللہ کو نہ ماننا اور بات ہے، اور اللہ کو نہ ماننا یہ اور بات ہے. اب مولا علی، کیونکہ اس ذکر کے بغیر تو میں نے آگے پڑھ نہیں سکتی، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ ٹکڑا برابر میں دوہرا رہا ہوں کہ فقہ کہ آپ کی معنی کچھ اور ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلام میں معنی کچھ اور ہے. معرفت النفس ما لہب علیہا، ہر شے جب سمٹ کر آ جائے کسی انسان کے پاس تو وہ صحیح معنوں میں فقیہ کہلاتا ہے. اب فشریز، مچھلی پالن جسے کہتے ہیں، اس کا نماز روزے سے کیا تعلق ہے؟ مگر اب آپ ایک مرتبہ کا واقعہ سنیں کہ مولا کوفے میں حکومت کر رہے ہیں کہ کچھ مچھوارے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، وہ ٹوکروں میں مچھلیاں بھری ہوئی لے کر آئے. کہا یا علی بڑا غضب ہو گیا، ہم تو آج فاقے کریں گے. کہا کیوں اتنی مچھلیاں رکھی بیچ تو جاؤ گے، فاقے کیوں کرو گے؟ اب یہ آپ جانتے ہیں اس میں کوئی، دیکھیں اس میں بھی کوئی شیعہ سنی فرق نہیں ہے. لوگ جن باتوں میں فرق نہیں وہ نہیں بتاتے، جہاں فرق ہے وہ بتاتے ہیں، جہاں نہیں فرق ہے وہ نہیں بتاتے. فقہ حنفی و فقہ جعفری میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے، کہ مچھلی پانی سے زندہ نکلے، زمین پر آ کر مر جائے. اور اگر مچھلی پانی کے اندر مر گئی تو فقہ حنفی بھی کہتی ہے کہ وہ میتہ ہے، مردار ہے، اور فقہ جعفری بھی کہتی ہے کہ میتہ مردار ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں کہ جو پانی کے اندر مر گئی، مگر وہ کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ وہ مل گئی ان مچھلیوں کے ساتھ کہ جو پانی کے اندر آ کر باہر آ کر مری تھی. اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ مچھلیاں کون ہیں، ہم کیا کریں؟ اب میں اپنے کو کہتا ہوں، کسی اور کو نہیں کہتا کہ کسی کو بولا. فرض کیجئے کہ یہ مسئلہ میرے سامنے آتا، وہ مچھوارے آتے ہیں، کچھ مچھلیاں اس میں ایسی ہیں جو پانی کے باہر مری ہیں، کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی کے اندر مری ہیں. اب ہم کیسے کریں؟ تو میں کیا کہتا، میں بڑی قرأت کے ساتھ کہتا کہ احوط یہ ہے کہ ان مچھلیوں کو پھینک دو. اس لیے کہ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ اس میں پانی کے اندر مرنے والی مچھلیاں کون ہیں. میں ان کا شانہ ہلا ہلا کے تو نہیں پوچھ سکتا تھا کہ آپ کا انتقال پرملال کہاں ہوا ہے، پانی کے اندر ہوا یا پانی کے باہر ہوا. میں کیسے پوچھتا ہوں بھائی، میں تو نہیں پوچھ سکتا تھا. تو میں کہتا کہ احوط یہ ہے کہ آپ ساری مچھلیاں پھینک دیں اور حرام مال کی تجارت نہ کریں. لیکن میں نے رسی آپ کے سامنے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ بعثتم میسرین، تم کو مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں مشکلیں حل کرنے کے لیے بھیجا گیا. وہ پریشان ہوئے اور مولا مسکرائے. مولا کا کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کا آپ کہتے کوئی بات ہی نہیں، ہم کیسے پتہ چلنے کا؟ کوئی بات نہیں بھائی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی معلوم ہو جاتا ہے، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کون مچھلی پانی کے اندر مری ہے، کون مچھلی پانی کے باہر مری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی. وہ فرما رہے ہیں کیسے معلوم ہو؟ کر لے کانسا لے آؤ، اور کانویں سے کے اندر اب جو ماہر فشریز ان سے آپ پوچھیے کہ علاوت ہے کہ نہیں ہے. یہ 1500 پہلے کی بات ہے، برس پہلے کی بات ہے. کانسا لے آؤ، کانسے میں پانی بھرو، اور پانی بھرنے کے بعد جن جن مچھلیوں کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ مچھلیاں پانی کے اندر مر گئی تھیں، ان کو دوبارہ پانی کے اندر ڈالو.
جو مچھلی پیٹ کے بھل تیرنے لگے سمجھنا کہ وہ پانی کے اندر مری ہے، جو پیٹ کے بھل تیرے سمجھنا کہ وہ پانی کے باہر مری ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔